صلی علی محمد وآل محمد ستم کے شعلوں سے عابد کو جا کے لائی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے، ستم کے شعلوں سے زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی، زہرا کی یادگار جہاں سے گزر گئی، زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی، زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی، بازو تیری اسمان میں بندے بددعا نہ کی، بھائی بھتیجے قتل ہوئے بددعا نہ کی، اہل حرم کے خیمے جلے بددعا نہ کی، بھائی کی جان نثار جہاں سے گزر گئی، زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی، ہو کر اسیر کو جاؤ بازار میں گئی، ہو کر اسیر کوچاؤ بازار میں گئی، کنبے کلے کے مجلس اغیار میں گئی، سر ننگے جو یزید کے دربار میں گئی، محضو دل پگار جہاں سے گزر گئی، زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی، خطبہ علی کے لہجے میں
جس نے سنا دیا خطبہ علی کے لہجے میں جس نے سنا دیا دربار کو یزید کے جس نے ہلا دیا دربار کو یزید کے جس نے ہلا دیا تھا حق پہ جو جس نے جہاں کو بتا دیا حق بن حق شنار جہاں سے گزر گئی زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی ہم شکل مصطفیٰ کا جو ماتم نہ کر سکیں ہم شکل مصطفیٰ کا جو ماتم نہ کر سکیں عباس با وفا کا جو ماتم نہ کر سکیں عباس با وفا کا جو ماتم نہ کر سکی مظلوم کربلا کا جو ماتم نہ کر سکی کنبے کی سوگوار جہاں سے گزر گئی زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی تھی حیدری جلال کی تصویر شام میں تھی حیدری جلال کی تصویر شام میں کی مقصد حسین کی تشہیر شام میں رکھی بنائے مجلس شبیر شام میں ماتم کی ذمہ دار جہاں سے گزر گئی زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی ظالم نے بیلچے سے جسے کر دیا شہید ظالم نے بیلچے سے جسے کر دیا شہید کیسے کہوں جو اس پہ مظالم ہوئے شدید کیسے کہوں جو اس پہ مظالم ہوئے شہید دل کانپتا ہے ضبط کا یارا نہیں سعید زہرا کی یادگار جہاں سے گزر گئی زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی عزیز و زینب مستر کا آج ماتم ہے عزیز و زینت
حیدر کا آج ماتم ہے، علی کی لاڈلی دختر کا آج ماتم ہے، غریب شاہ کی خواہر کا آج ماتم ہے، سکون قلب خدا کے حبیب کو دیجئے، بہن کا پرسہ حسین غریب کو دیجئے، دوبارہ قید ہوئے جب کہ سید سجاد اسیر کرتے ہوئے شام لے چلے جلاد، روانہ ساتھ ہوئی ہائے زینب ناشاد، نبی کے روضہ اقدس پہ جا کے کی فریاد، شہید ہو گیا بھائی حسین اے نانا، مگر نہیں ہے لعینوں کو چین اے نانا، پھر آج عابد بے پر کے ساتھ جاتی ہوں، یزید نحس کو خوف خدا دلاتی ہوں، خدا نے چاہا تو اس لال کو چھڑاتی ہوں، حیات باقی اگر ہے تو واپس آتی ہو، جو آئے راہ حق میں موت اے نانا، ہماری لاش پہ آنسو بہائیے نانا، نظر قرزادی کی ناگاہ اس شجر پہ پڑی کہ اس نے دیکھا تفرق حسین ابن علی، تڑپ کے ہائے حسینہ کہا زمین پہ گری، اٹھی سنبھل کے تو فریاد اس شجر سے کی، کہا ہے بھائی میرا اے شجر بتا جلدی، حسین کے لیے روتی ہوں خاک اڑا تو بھی، کلیجہ آ گیا منہ کو تڑپ رہا تھا جگر، زیارت شہ کرب و بلا پڑی رو کر، نماز پڑھنے کے لیے پھر قریب گئی وہ شجر، ابھی اٹھانا تھا ہائے سجدے سے سر، ابھی اٹھایا نہ تھا ہائے سجدے سے سر، ستم سے بیلچا ابن تمیم نے مارا، لہو مسلح پہ بے کس کا بہہ گیا سارا، علی کی طرح سے زینب کا سر دو نیم ہوا، زمین لرز گئی عرش عظم کانپ اٹھا، سنی زبان نے فریاد سید شہداء، پکارنے لگی تا کر مزار سے زہرا، غریب سوگ نشین بے خطا کو قتل کیا، شقی نے دختر مشکل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأبته التهامي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين عليهما السلام: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے اور عالمین کے لیے رب ہے. اور یہ کائنات اور یہ نظام الہی ہے، اس میں کسی کا کوئی اجارہ نہیں ہے. اس نظام میں صرف اور صرف حکم الہی چلے گا. ہمارا کام اتباع امر الہی ہے. ہمارا کام اللہ کے حکم کی پابندی کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے. ہم اس دنیا میں پیروکار بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. ہمیں قانون کی اطاعت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں فالوور بنا کر کے بھیجا گیا ہے. ہمیں قانون بنانے کا حق نہیں دیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ قانون بنانے کا حق جب صرف ذات باری تعالیٰ کو ہے تو ہم ہمیشہ اس کے سامنے اور اس کے امر کے سامنے اور اس کے حکم کے سامنے اپنی جبینوں کو خم کیے رہیں. یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا مرحلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ہم کیسے یہ جانیں کہ جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ وہی ہے جو حکم پروردگار ہے. حکم الہی کو قانونی حیثیت اور حقیقی حکم الہی ہمیں کہاں ملے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ خالق کائنات نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے اور اپنے نظام کو اس نے ایک سسٹم اور ایک قانون کے تحت بھیجا ہے. لہذا اس نے پہلی ہی فرصت میں اطاعت کرنے والے کو نہیں بھیجا بلکہ ہدایت کرنے والے کو بھیجا. یعنی جو پہلا بشر اس کائنات میں قدم رکھتا ہے وہ ہادی بن کر کے آتا ہے، اطاعت کرنے والا اور پیروکار بن کر کے نہیں آیا.
تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اپنے قانون کو اور اپنے نظام کو پہنچانے کے لیے، اپنے احکام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، بشریت تک پہنچانے کے لیے، انسانوں تک پہنچانے کے لیے، اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اس نے نبوت کا نظام قائم کیا اور نبی کو معصوم بنایا کہ اس کے یہاں کسی طرح کی کوئی خطا، کسی غلطی، کسی نسیان، کسی سہو کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کسی خطا اور غلطی کا تصور نعوذ باللہ کیا جائے تو پھر بہت بڑی مشکل پیش آئے گی کہ ہم کسی بھی حکم الہی پر مطمئن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ لانے والے نے کہیں غلطی تو نہیں کی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو نبی ہم تک حکم الہی پہنچا رہا ہے وہ معصوم ہو، خطاؤں سے محفوظ ہو، نسیان و سہو سے مصون ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمارا دین اور ہمارا نظام جس کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ سب تذبذب اور کشمکش میں پڑ جائے گا۔ لہذا خالق کائنات نے اپنے نظام میں کسی کو دخالت کی اس نے اجازت نہیں دی، اور پہلے ہی مرحلے میں اس نے یہ فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنانے کا حق صرف مجھ کو ہے، میں بناؤں گا زمین پر خلیفہ۔ اور چنانچہ اس نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کے بعد خالق کائنات نے اسی قانون کے تحت کہ جس قانون کے تحت امر الہی پر اطمینان ہو جائے بشریت کو، نبی کو معصوم بنایا، اسی نظام کے تحت ائمہ اطہار علیہم السلام کو خالق کائنات نے اس کائنات میں معصوم بنا کر کے بھیجا۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے یہاں کوئی خطا و نسیان کا تصور نہیں ہے اور کوئی غلطی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، امکان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا محافظ اللہ ہے، اللہ نے انہیں معصوم بنا کر کے بھیجا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو ہر طرح کی گندگی اور غلاظت سے اور نجاست سے اور رجس سے محفوظ رکھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ارادے میں کسی زمانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جو زمان و مکان میں مقید ہو جاتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر یرید اللہ کا ارادہ ہے تو تھا، ہے، رہے گا کا معنی ہوگا، اس لیے کہ زمانہ نہیں تھا، اللہ تھا۔ زمان و مکان کا تصور نہیں تھا، ذات باری تعالی موجود تھی۔ میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ واضح الوضوح ہے۔ میں گفتگو اس پر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مطیع بنا کر کے بھیجا گیا، ہم اطاعت گزار بنا کر کے بھیجے گئے، ہمیں اطاعت کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، یعنی پیغمبر کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی کی اطاعت میری اطاعت ہے، علی سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔
علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اگر اللہ کے محب بننا چاہتے ہو تو پیغمبر کی اطاعت کرو۔ پیغمبر اپنے عمل و اپنے کردار سے اور اپنے اقوال سے یہ بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم 6 مہینے تک مسلسل در اہل بیت پر آ کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو۔ تو میری گفتگو پہنچ گئی اس منزل پر کہ ہم اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی اطاعت کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا میں کوئی سوال نہیں کرتا مگر اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے مودت، اہل بیت سے لگاؤ۔ اگر ہم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں تو اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گی، اور اہل بیت کی محبت خالص محبت ہونے کی ضرورت ہے، اس طرف بھی اس طرف بھی، دونوں طرف نہیں، بلکہ اگر اہل بیت کے محب ہیں تو خالص اہل بیت کے محب بنے تاکہ اجر رسالت ادا ہو جائے۔ اور اجر رسالت ادا کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی زحمتیں اگر نہ ہوتی تو مسلمان کفر و ضلالت کی زندگی میں رہ جاتا۔ پیغمبر نے کفر کی تاریکیوں سے نکال کے اسلام کی نورانیت میں پہنچایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کی محبت اطاعت الہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب اہل بیت کی اطاعت کا مسئلہ آتا ہے تو ہم راہ فرار اختیار کرتے ہیں، لیکن خالق کائنات وہ معصوم تھے، انہوں نے یہ کام کر لیا، ہم وہ کام نہیں کر سکتے، ایسا نہیں۔ خالق کائنات نے اس کا بھی جواب رکھا کہ ہم عصمت کی دہائی دے کر کے اطاعت کی راہوں سے فرار نہیں کر سکتے، بلکہ کچھ ذوات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے گھر میں ایسا بھیجا کہ جو اصطلاحاً معصوم نہیں ہے، یعنی نبوت اور امامت کے درجے پر فائز نہیں ہے، لیکن اپنے کردار کو اتنا منزہ اور اتنا پاکیزہ کیا ہے، تقوی و پرہیزگاری کے اس درجے کمال پر پہنچے ہیں کہ جن سے کسی خطا کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو تو بہت سی ذوات مقدسہ ہیں، میں صرف 2 کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک ذات ابو الفضل العباس علیہ السلام، ایک حضرت زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہ۔ یہ دونوں ذوات مقدسہ وہ ہیں،
کہ جو نہ امام ہیں، نہ امامت کے درجے پر فائز ہیں اور نہ ہی نبوت کے درجے پر فائز ہیں، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کی اس منزل پر ہیں کہ جن کے لیے امام معصوم یہ ارشاد فرما رہا ہے انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ الحمدللہ ایسی عالمہ ہیں کہ جس نے کسی سے شرف تلمذی نہیں کیا، آپ نے کسی سے پڑھا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ علم آیا کہاں سے؟ ظاہری طور پر ہمارا مزاج یہی ہے کہ علم کسی سے سیکھنے کے بعد آئے گا، علم کتابوں پر کے پڑھنے کے بعد آئے گا، لیکن علم کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، علم اپنے قلب کو نورانی بنانے کا نام ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب علم نور ہے تو نور نورانی قلب میں جائے گا۔ یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اپنے قلب کو اتنا نورانی کیا کہ یہ قلب اب محل نزول علم الہی بن گیا اور اللہ اس میں اپنے علم کو ڈال رہا ہے۔ اور اس آیہ کریمہ کی بارز مثال بن گئی والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی، زادہم ھدی، اللہ نے ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو زیادہ کر دیا، ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا، وآتاہم تقواہم، اور انہیں تقوی عنایت فرمایا۔ آپ اس بی بی کا، حضرت زینب علیہ مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیں، ان کی منزلت اور ان کی رفعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ شہزادی وہ ہے کہ جس نے عصمت کے گہوارے میں پرورش پائی ہے۔ ان کو درک کرنے کے لیے اگر مسلمان پیغمبر کو پہچانتا ہے، اگر مسلمان امیر المؤمنین کو پہچانتا ہے، اگر مسلمان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پہچانتا ہے کہ جس کے لیے پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جن کے والد کے لیے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام اس ذات کا نام ہے کہ جو تمام انبیاء کے سید و سردار ہیں، سید المرسلین، سید النبیین، خاتم النبیین، جن کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو تمام مرسلین کے سید و سردار ہیں، اس آغوش میں زینب علیہ مقام نے پرورش پائی ہے، جو نبیوں کا سردار ہے۔ روایات کہتی ہے
جب یہ بی بی اس دنیا میں تشریف لائی پیغمبر مدینے میں موجود نہیں تھے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس بچی کو لے کر کے امیر المومنین کی بارگاہ میں آئیں. کہا اے ابو الحسن، بابا مدینے میں تشریف نہیں رکھتے، سفر پر گئے ہوئے ہیں، آپ اس بچی کا نام انتخاب فرمائیے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اے بنت رسول اللہ، ہم پیغمبر کے مدینے میں آنے تک کا انتظار کریں گے. چنانچہ جب پیغمبر مدینے میں اپنے سفر سے واپس آئے، امیر المومنین نے اس بچی کی ولادت کی خوشخبری دی اور اس بچی کو لے جا کے پیغمبر اسلام کی آغوش میں دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس بچی کا نام آپ منتخب فرمائیں. اللہ اکبر، عظمت پہچانی ہے حضرت زینب اولیاء مقام کی. کون بی بی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، اس بچی کا نام اللہ انتخاب فرمائے گا. اسی وقت جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ اے پیغمبر، آپ کو اللہ نے سلام کہا ہے اور اس بچی کا نام اللہ نے زینب منتخب کیا ہے. اللہ اکبر. زینب یعنی کیا؟ زینب یعنی اپنے باپ کے لیے زینت. زین و اب، زین و اب، اپنے باپ کی زینت. کس کے لیے زینت بن رہی ہیں؟ اس کے لیے زینت بن رہی ہیں کہ جو کعبے میں پیدا ہوا. اس کے لیے زینت بن رہی ہے کہ جو بستر رسول پر سویا. اس کے لیے زینت بن رہی ہے کہ جو کل ایمان ہے. اس کے لیے زینت بن رہی ہے کہ جو تمام معرکہ اسلامی کا فاتح ہے. اس کے لیے زینت بن رہی کہ جس کی ایک ضربت خندق کے دن کی عبادت الثقلین سے افضل ہے. اس کے لیے زینت بن رہی ہے کہ جو حوض کوثر کا مالک ہے. کتنی عظیم ہے یہ بی بی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو درک کرنے کے لیے، پہچاننے کے لیے ہم کو اہل بیت کی معرفت کی ضرورت ہے. کہ اس بی بی نے 5 معصوموں کی آغوش میں پرورش پائی ہے. پیغمبر اسلام، امیر المومنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین کی آغوش میں پرورش پائی. اور علم اور دور اندیشی کی اس منزل پر یہ بی بی ہے کہ خود امام حسین حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے مشورہ کیا کرتے تھے. امام معصوم مشورہ کر رہا ہے، کس منزل پر ہے؟ شاید میں وضاحت نہیں کر سکا کہ یہ بی بی کس منزل پر ہے، ان کا علم اور تقوی کہاں ہے. علم اور تقوی کی اس منزل پر ہے کہ جن کو امام معصوم عالم غیر معلمہ کی سند دے رہا ہے. عظمت کی اس منزل پر ہیں کہ حسین
اپنے مقصد کا محافظ بنا رہے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو. علم کی اس منزل پر ہیں کہ اپنے بابا کے زمانے میں کوفے کی عورتوں کو درس تفسیر دیا کرتی تھیں. خالق کائنات نے ان ہستیوں کو اس لیے رکھا کہ ہم ان کو دیکھ کر کے اہل بیت کی اطاعت کا سلیقہ سیکھ لیں اور یہ کہہ کے فرار نہ کریں کہ وہ تو معصوم تھے، انہوں نے ایسا عمل انجام دے دیا، ہم کہاں. نہیں، اہل بیت کی اطاعت اگر انسان کرے گا تو کوئی سلمان بنے گا، کوئی ابو ذر بنے گا. کوئی مقداد بنے گا، کوئی عمار یاسر بنے گا. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، وقت نہیں رہ گیا، کہ کربلا کا معاملہ غدیر کی طرح بھلا دیا جاتا اگر وجود زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نہ ہوتا. کربلا کے پیغام کو نشر کیا اس بی بی نے، حقائق کو دنیا تک پہنچایا اس بی بی نے. آپ اندازہ لگائیں کہ کس منزل پر ہے یہ بی بی. جہاں بادشاہوں کی اور حکومتوں کی طاقتیں دم توڑ دیتی ہیں، وہاں سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ابتدا ہوتی ہے. کوفے کے بازار میں حکومتیں کرنا تلواروں کے زور پر، خوف کی بنیاد پر، خوف دلا کر کے، یہ اور بات ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر حکومت کرنا اور بات ہے. ان لشکر والوں کو خاموش کراؤ، میں علی کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہوں. ان جانوروں کی آوازوں کو خاموش کرو، علی کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے. شہزادی نے وہی یہ بتا دیا کہ تمہاری طاقتیں اور تمہاری حکومتیں صرف خوف اور دبدبے کی بنیاد پر ہے. کہا اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو میں کر سکتی ہوں. اور اس ولایت تکوینی کا استعمال کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے. یہ ان کی عظمت، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کے قرب الہی ہونے پر دلیل ہے کہ ایک اشارہ کیا، آدمی تو آدمی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جو روایتوں نے بیان کیا کہ جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز بھی ٹھہر گئی. وہ روب و دبدبا تھا کہ لوگوں کی سانسیں رک گئیں. یہ وہی کر سکتا ہے جو ولایت تکوینی رکھتا ہو. جاندار تو جاندار، غیر جاندار پر بھی حکومت کرنا یہ علی کی بیٹی کا اختیار ہے کہ اب گھنٹیوں کی بھی آواز نہیں آئیں گی. اس سے آپ اندازہ لگائیے
یہ اختیار حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں ان کے علم کی بنیاد پر ہے، ان کے تقوی کی بنیاد پر ہے، ان کے پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، جس کو امام معصوم نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا کہ آپ عالم غیر معلمہ. عجیب بی بی ہے، عجیب عظمت ہے. اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے بعد موجود نہ ہوتی تو کربلا کے واقعے کا بھی حال وہی ہوتا جو غدیر کا ہوا. 1,20,000 1,25,000 حاجیوں کے سامنے پیغمبر نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا اعلان کیا. آج دنیا والے اسے بھول گئے، کربلا بھی بھلا دیتے. اور یہ نظام تھا، پرانا نظام ہے. آپ کو میں ایک اشارہ کرتا ہوں جنگ صفین کا. جناب عمار یاسر کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تقتلک فئۃ باغیہ. اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث اتنی واضح، اتنی روشن، اتنی مشہور تھی کہ خود معاویہ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکا. جب عمار یاسر جنگ صفین میں قتل کیے گئے، معاویہ کی فوج میں بھی ہلچل مچ گئی کہ یہ تو پیغمبر نے جو حدیث فرمائی تھی کہ باغی گروہ قتل کرے گا، لگتا ہے کہ باغی گروہ ہم ہیں، ہم نے قتل کیا ان کو. فوراً معاویہ نے اس کی تعویل پیش کی، کہا کہ نہیں، عمار یاسر کے قاتل ہم نہیں ہیں، بلکہ عمار یاسر کے قاتل علی ہیں. اس لیے کہ علی لے کر کے آئے جنگ صفین میں. اگر علی جنگ صفین میں نہ لاتے، ہمارے نیزوں اور تلواروں کے سامنے عمار یاسر کو نہ کرتے، تو عمار یاسر شہید نہ ہوتے. لہذا قاتل ہم نہیں بلکہ علی ہے. اس وقت بھی امیر المومنین نے جواب دیا، کہا اس کا مطلب سید الشہداء حمزہ کے قاتل پیغمبر اسلام تھے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام جنگ احد میں لے کے گئے تھے. یہ کون سی منطق ہے؟ دشمن ہمیشہ اپنے کردار کو ہیلا و فریب کے ذریعے سے دوسروں کی گردن پر ڈالنا چاہتا ہے، جو چھپانا چاہتا ہے. سیم وہی انداز معاویہ کے بیٹے یزید نے بھی اپنایا. ہم نے حسین کو قتل نہیں کیا، حسین کو تو قتل ابن زیاد نے کر دیا. لعنت ہو ابن زیاد پر کہ اس نے جلدی کی اور بغیر کسی مشورے کے حسین کو قتل کر دیا. وہاں بھی علی کی بیٹی موجود تھی. اور واضح لفظوں میں شہزادی نے یہ بتا دیا، جبکہ طریقہ کیا ہے؟ یہ علی کی بیٹی کر سکتی ہے اور کسی میں یہ دم نہیں تھا. وہاں تو بادشاہ تھا، امیر المومنین بنا ہوا ہے، خلیفۃ المسلمین بنا ہوا ہے، لیکن بڑے توہین آمیز میں علی کی بیٹی نے خطاب کیا، اے یزید، جو خلیفۃ المسلمین ہے اس کا نام لینا توہین تھا.
لیکن علی کی دلیر اور شجاع بیٹی نے نام لے کر کے یہ خطاب کر کے بتایا کہ تو جس ہوا و ہوس میں جی رہا ہے اور جس جرم کو تو کر کے خوش ہو رہا ہے، یہ جان لے کہ خدا کی طرف سے یہ چھوٹ ہے اور اس کا سخت انتقام ہونے والا ہے۔ میں اس منزل پہ نہیں جانا چاہتا، اگر اس گفتگو میں گیا تو بڑی طولانی گفتگو ہوگی کہ شہزادی نے کس انداز میں گفتگو کیا ہے، لیکن علی کی بیٹی نے یہ بتا دیا کہ تو جو قتل حسین کا معاملہ ابن زیاد کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے، یہ ابن زیاد کا نہیں بلکہ تو قاتل ہے، اور تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ آج میرے آبا و اجداد ہوتے تو خوش ہوتے، تو اس کا مطلب کہ قاتل تو ہے۔ عزیزان محترم، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک یہ بی بی کربلا کے پیغام کو پھیلاتی رہی۔ کون ہے یہ بی بی؟ جس کا احترام خود امیر المومنین کیا کرتے تھے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ بھائی اور بہن میں اتنی محبت تھی کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کا رشتہ آیا جناب عبداللہ کے یہاں سے، امیر المومنین نے فضہ کو بھیجا، کہا ہے فضہ عبداللہ کا رشتہ آیا ہے، زینب سے یہ مرضی حاصل کرو۔ فضہ گئیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، کہا ہے فضہ بابا سے کہہ دو کہ جو رشتہ آپ کو منظور ہے مجھے بھی منظور ہے، صرف عبداللہ سے یہ شرط رکھیں کہ جب کبھی میرا بھیا حسین سفر کرے گا تو عبداللہ مجھے حسین کے ساتھ جانے سے روکیں گے نہیں۔ چنانچہ امیر المومنین نے یہ شرط رکھی اور جناب عبداللہ نے اس شرط کو قبول کیا، شادی ہو گئی۔ عرب کے رواج کے مطابق جب بچیاں رخصت ہو کے جاتی تھی تو تیسرے دن ماں جاتی تھی اپنی بیٹی کی خبر لینے کے لیے۔ امیر المومنین نے جناب فضہ کو بھیجا، کہا کہ فضہ تم نے بھی ان بچیوں کو ماں کی طرح پالا ہے، جاؤ میری بیٹی زینب کی خبر لے کے آؤ۔ جناب فضہ عبداللہ کے گھر آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ شہزادی مسلح پر بیٹھی ہوئی گریہ وزاری کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ جناب فضہ گئی اور جا کے اپنی بغل گیر کر لیا، کیا ہے بیٹی اگر تمہاری ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے، بہرحال میں نے بھی تمہیں ماں کی طرح پالا ہے، میں ماں کی جگہ ہوں۔ کہا ہے اماں فضہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں، میں اماں کو یاد کر کے رو رہی ہوں؟ کہا ہاں بیٹا میں نے یہی سمجھا۔ کہا نہیں اماں میں نے 3 دن ہوا اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! جو بی بی 3 دن اپنے بھائی کی فرقت کو برداشت نہ کر سکتی ہو، اب وہی زینب ہے اللہ جو کربلا کے میدان میں کھڑی ہے، حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، کس دل سے جناب زینب رخصت کریں؟ جس بھائی کی جان کے لیے اون و محمد کو شہید کر دیا، علی اکبر کی شہادت پر راضی ہو گئی، عباس جیسے بھائی کی شہادت پر راضی ہو گئی کہ میرا ماجایا حسین بچ جائے۔ اللہ اکبر! لیکن اب منزل وہ ہے کہ حسین آخری رخصت کے لیے آئے۔ روایتیں کہتی ہے کہ جب امام حسین رخصت ہو کے جانے لگے تو ایک مرتبہ جناب زینب کی طرف دیکھا تو ایسا محسوس کیا امام حسین علیہ السلام نے کہ جیسے لگتا ہے زینب کی روح بدن سے نکل جائے گی۔ پورے کربلا کے واقعے میں امام حسین نے کہیں علم امامت کا استعمال نہیں کیا،
لیکن یہ وہ موقع تھا کہ جہاں حسین نے علم امامت کا استعمال کیا، اپنی انگشت مبارک سے قلب نازنین حضرت زینب کی طرف اشارہ کیا، دل کو سکون ملا، جاؤ میرے بھائی، خدا حافظ۔ اللہ اکبر، کتنی مصیبت دیکھا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے۔ اللہ خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ اللہ ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے کہ اس منزل پر جائیں اور دیکھیں۔ اللہ اکبر، جناب زینب تلے زینبیہ پر کھڑی ہے، 70 قدم کی دوری سے دیکھ رہی ہے، ماجائے عزب کیا جا رہا ہے، چاری طرف دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو ایک مرتبہ پسر سعد کی طرف مخاطب ہو کے کہا، پسر سعد ارے تجھے کیا ہو گیا، تو دیکھ رہا ہے میرا ماجائے عزب کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آواز غیرت دار بھائی امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں پڑتی ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ طاقت خون کے بہہ جانے کی وجہ سے امام حسین کی کم ہو چکی تھی، پوری قوت کو جمع کیا، اپنے سر کو اٹھایا، امام حسین نے آواز دیا، میری بہن زینب خیمے میں چلی جاؤ۔ بہن نے جیسے ہی یہ آواز سنی خیمے کی طرف چلی، ابھی خیمے میں پہنچی تھی کہ سیاہ آندیاں چلنے لگی، نہر کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، آواز دیا، اے میرے لال سید سجاد دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے۔ کہا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ جو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ باپ کا سر نوکے نیزہ پر ہے۔ آواز دیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اے عزادارو، کیا اس کے بعد زینب کو سکون مل گیا؟ نہیں، اب اس کے بعد خیمے جلائے جانے لگے۔ ایک مرتبہ بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، اب وہ منزل آئی کہ آواز دیا، اے میرے لال سید سجاد، تم امام وقت تو بتاؤ کہ ہم خیمے میں جل کے مر جائیں یا اپنی جان بچا کر خیمے سے باہر نکل جائیں۔ اے پھوپھی اماں، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہے، جان کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ بیبیاں خیمے سے باہر ہو گئے۔ کتنی عظیم ذمہ داری ہے زینب اولیاء مقام کی، آپ اندازہ لگائیں۔ خیمے تاراج ہو گئے، مال و اسباب لٹ گئے، بیبیوں کی چادریں چھینی جا چکی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شمر ملعون اپنے نیزے سے بیبیوں کی چادر چھین رہا تھا۔ ساری بیبیاں ایک بلند قامت بیبی کے پیچھے کھڑی تھی، وہ بیبی آواز دے رہی تھی، میرے قریب نانا، میں علی کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بہن ہوں۔ اللہ، جب اس ملعون نے چادر چھین لیا تو مرتبہ نہر کی طرف رخ کیا، عباس میرے بھائی، تیری بہن زینب کات کی چادریں شمر ملعون چھین رہا۔ اللہ اکبر۔ اسی پر صرف ہم صبر نہیں کیا گیا، روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ سواری آمادہ ہو گئی تو شمر ملعون کہتا ہے کہ ان بیبیوں کو اس طرف سے گزارو جدھر ان کے مقتول اور شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ زینب نے جب اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھا، تڑپ کے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، ہے میرے بھیا، ہمارے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، ہمارے سروں پر چادر نہیں ہے۔ اے بھیا، اگر سروں پر چادر ہوتی تو میں تجھے کفن دیتی۔ رخ کیا مدینے کی طرف، آواز دی، اے میرے جدے، میرے نانا رسول اللہ، آپ کی نماز جنازہ ملائکہ پڑھا کرتے تھے۔ اے نانا، یہ آپ کا حسین ہے جو زمین ریگے گھر میں کربلا پر پڑا ہوا ہے، کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں
میں اتنا کرب تھا جناب زینب کے گریہ و بکا میں کہ جانور بھی رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کی نگاہ سید سجاد کے اوپر پڑی، کیا دیکھا؟ چہرہ زرد ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سید سجاد اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ساری مصیبت کو چھوڑ کے دوڑی ہوئی سید سجاد کی بارگاہ میں، اے میرے لال یہ میں تمہاری کیا کیفیت دیکھ رہی، کیا تم بھی ہمیں داغ فرقت دینا چاہتے؟ آواز دیا، اے پھوپھی اماں، ارے آپ دیکھتی رہی ہیں انہوں نے اپنے کشتہ نجس کو تو دفن کر دیا، ہائے میرا بابا جس کا جوان بیٹا موجود ہو لیکن اپنے بابا کو غسل و کفن نہ دے سکے، اس کے بابا کا لاشا زمین کربلا پر سیعلم الذین ظلموا ایہم القلبون ینقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اور ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، دوسری تو ہے فاطمہ زینب، دوسری تو ہے فاطمہ زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب۔ بابا نبیوں کا بھی ہے عقد کشا، بابا نبیوں کا بھی ہے عقد کشا، بابا نبیوں کا بھی ہے عقد کشا، تو اماموں کی ہے بقا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، دوسری تو ہے فاطمہ زینب، دوسری تو ہے فاطمہ زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب۔ تیری سنت ہے مجلس و ماتم، تیری سنت ہے مجلس و ماتم، تیری سنت ہے مجلس و ماتم، تجھ سے باقی ہے کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، دوسری تو ہے فاطمہ زینب، دوسری تو ہے فاطمہ زینب، خواہر شاہ کربلا زینب۔ ہائے بھائی عباس تیرا جان وفا، بھائی عباس تیرا جان وفا، بھائی عباس تیرا جان وفا، تو وفاؤں کی انتہا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، دوسری تو ہے فاطمہ زینب، دوسری تو ہے فاطمہ زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب۔ بھائی بھائی عباس تاج جو بچ جاتا، بھائی عباس ساج جو بچ جاتا، بھائی عباس ساج جو بچ جاتا، کون چھوتا تیری ردا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب۔ ہائے دوسری تو ہے فاطمہ زینب، دوسری تو ہے فاطمہ زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب۔
ہائے بھائی نے کربلا کو فتح کیا، بھائی نے کربلا کو فتح کیا، بھائی نے کربلا کو فتح کیا، تو نے کوفہ الٹ دیا زینب، شہر شاہ کربلا زینب، شہر شاہ کربلا زینب، ہائے دوسری تو ہے فاطمہ زینب، دوسری تو ہے فاطمہ زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، مختصر سر کربلا یہ ہے، مختصر سر کربلا یہ ہے، مختصر سر کربلا یہ ہے، بے کفن بھائی بے ردا زینب، شہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، دوسری تو ہے فاطمہ زینب، دوسری تو ہے فاطمہ زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب، حسین 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 حسین